حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ اے اللہ، اے اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یہ شعر پڑھا گیا ہے اس کا اشارہ جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ ایمان کی جان روح، یعنی کہ ایمان کی جان جو روح ہے اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اول اور آخر تقدیر جو ہے اسی کے اندر فٹ کی ہے، جس کے بارے میں کہا کہ تقدیر قطعی اور محلق جو ہیں یہ ایک ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کی جان روح، جس کو کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر کل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی راہ بھی تو، راہ میں چلنے والا بھی تو، دیکھنے والا بھی تو اور منزل بھی تو، زمین بھی تو، کیسان بھی تو، اور بیج بھی تو، بارش بھی تو، اور اس کا تمام حاصل بھی تو۔ یہ اللہ کے جو روحانیت والے ہیں یہ مثال دیتے ہیں کہ جو روح ہے کل روح من امر ربی، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیز کو فٹ کر کے رکھا ہے۔ جو یہ دنیا کے اندر اختلاف یا کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کی عبادتیں، روزے، حج، زکوٰۃ ساری کس وجہ سے وہ سارے ختم ہو جائیں گے کہ ان کے اندر جو جسم کی جان روح ہے اس کا قرآن پاک کے اندر ہے ان اللہ لا یامر، نہ ان کی دعا ہے نہ بد دعا ہے، وہ نکارہ لوگ ہیں، ان کے اندر نفس امارہ ہوتا ہے۔ تو جو نفس امارہ والے لوگ ہیں یا ان کے اندر جسم کی جان روح ہے، نہ ان کی کوئی عبادت ہے نہ کوئی دعا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ روز ازل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جتنی مرضی یہ تعلیم حاصل کر سکیں کریں گے تو یہ اصل بات کو نہیں سمجھ سکتے، خدا کی تقدیر کو نہیں یہ پڑھ سکتے۔ جس طرح خدا کی تقدیر کے اندر روز ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فاسق بنایا ہے، فاجر ہے، مشرک ہے، منافق ہے یا کافر ہے، تو مومن بھی ہے، تو وہاں اول روز کی تقدیر کے اندر یہ جنتی بھی ہے اور یہ روز ازل میں یہ جنمی بھی ہے۔ روز ازل میں یہ سفید کاغذ ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا مشکل سوال ہے، یہ ہر ایک انسان کی وس کی تو بات نہیں۔ ذرا یہ ہے کہ روز ازل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر کو لکھا ہے، پھر اس کے بعد یہ پانی سے بنا ہے نہیں لکھا، پھر اس کے بعد ماں کے شکم میں لکھا ہے، اب وہ بھی پڑھنا ہے کیا کیا لکھا ہے، اور پہلے جو لکھا تھا اس کے بعد دوبارہ لکھنے کا کیا مقصد ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سفید کاغذ ہے، پھر اس کے بعد 2 فرشتے لکھتے ہیں کرام الکاتبین، تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ ولی کی زبان سے لکھتا ہے۔ تو اس سب کو ملا کر کے ایک جواب نکالنا ہے، تو یہ جواب ہر ایک انسان کی وس کی بات نہیں ہے۔ آپ سارے جتنے بھی لوگ سنیں گے اپنے ایمان سے اس کے اوپر غور کریں گے تو پھر اس چیز کا پتہ چلے گا۔ تو تقدیر قطعی اور معلق جو ہیں ایک، اگر تقدیر قطعی کے مطابق آج کوئی کام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب تقدیر قطعی اور معلق جو اللہ نے ہاتھ میں دی ہے تو اس کو کیسے ملایا جاتا ہے یہ آپ کو میں ملا کر کے بتا رہا ہوں، تو آپ اس کے اوپر غور کریں کہ یہ ہر انسان کے وس کی بات نہیں۔ جتنی بھی دنیا کی تعلیم ہو وہ سارے کے سارے بیٹھ جائیں، ان کے وس کی بات نہیں، اور جتنے دنیا کے اندر مفتی ہیں ہر فرقے کے وہ بیٹھ جائیں، ان کے بھی یہ وس کی بات نہیں۔ یہ ہے کام کس کا؟ ان اولیاء للمتقون۔ تو اولیاء کی جو ہے وہ پیغام میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو میرا بھی جو ہے یہ فرض ہے اور جو سنے گا اس کا بھی یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس بات کے اوپر عمل کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہر انسان
جو مسائل بیان کرتے ہیں، یہ مسئلہ علم الیقین کی بات ہے، اس کے آگے عین الیقین ہے، پھر حق الیقین ہے۔ جو حق الیقین والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے جو اٹھا کر کے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ عالم اتنے ہیں کہ وہ شریعت کے بھی ماہر ہیں، طریقت کے ماہر ہیں، حقیقت اور معرفت کے بھی ماہر ہیں، تو جسم کو پڑھ لیتے ہیں جرا اللہ کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو، فاسق ہو کے نہ مرو، فاجر اور مشرک منافق کافر ہو کے نہیں مرنا، مرو تو مسلمان ہو کے مرو۔ اگر پیچھے مرو گے تو فاصبت کو مصیبت الموت، مرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اگر ایمان مومن ہو کے مرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقے کی موت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو جو ہے وہ تبدیل کرے، امارہ کو، تو نفس لوامہ پیدا کرے۔ اگر میں نفس امارہ کی تعریف کروں کہ اس کے اندر 3.5 لاکھ اسٹیشن کا لگتا ہے، پھر اس کے بعد پوری دنیا کے جانور جو ہیں اس کے اندر ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد نفس لوامہ ہے، جو ایک بڑی طاقت والی جو چیز ہے اس کے اندر، یہ پہچان ہر انسان کے اندر یہ ضروری ہے کہ نفس لوامہ والے جو لوگ ہیں، اونچے درجے والے لوگ ہیں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہے۔ تو اس لیے میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جو ہم یہ آج دعا کر رہے ہیں، کلام خدا کر رہے ہیں، کسی بھی انسان کے لیے ہم جو بھی دعا کر رہے ہیں، وہ اول سے قرآن ہے، وہی دعا کا حکم ہے کہ اس کے لیے یہ دعا کرنی ہے، دوسرے کے لیے جس طرح کی بیماری ہے، جس نمبر کے اوپر وہ دعا کریں گے، وہ قرآن پاک کی آیات پڑھیں گے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہوا، اگر اس آیات کو ہم جسم کی جان روح سے پڑھیں گے تو وہ دعا بالکل قبول نہیں ہوگی۔ ایمان کی جان جو روح ہے، وہ آپ مثال یوں لے لیں کہ جس طرح فون کے اندر جو ہے نمبر ہیں، نمبر ضروری چاہیے کہ جس کی طرف وہ فون لگانا ہے اس کے نمبر پہلے کنفرم کرنا ہے، پھر وہ فون لگانا ہے، تو پھر وہ نمبر آئے گا اوپر، تو پھر بھی فون نہیں لگے گا جب تک ٹاور نہ ہوگا۔ ٹاور کے اندر تو فون نہیں ہوتا، نمبر نہیں ہوتے، لیکن وہ اس نے وہ نمبر اٹھائے گا، جس کی طرف وہ کال کر رہا ہے وہاں رنگ بجا دے گا۔ اسی طرح جو ایمان والے لوگ ہیں، یہ جو دعا کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے روح، وہ اس سے جرا ٹاور کام کرتا ہے، اس طرح ایمان کی جان روح کام کرتی ہے، وہ جو ہے اس سے لوح محفوظ پہ تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، مسلمان اگر ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی وفا تو نے محمد سے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لو قلم تیرے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ سارے کا سارا ایمان کی جان روح کے اندر ہے۔ جسم کے اندر 2 روحیں ہیں، ایک جسم کی جان روح، ایک ایمان کی جان روح۔ اگر ایمان ختم ہو گیا، جسم ناپاک ہے، کوئی بھی کام جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف کیا، تو ایمان کی جان جو ہے وہ روح نکل جاتی ہے۔ انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ میرے اندر وہ ایمان کی جان روح ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے، انہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ جو روح ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا، جسم کی روح کو کہا بیرون دریا، عشق جو ہے وہ اصل دریا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اسی کے اندر جو ہے سب چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی جان روح کے اندر فٹ کر کے رکھا ہے، جس میں ڈاکٹر اقبال نے کہا، ابد سے شکوا تقدیر جزداں، تو خود تقدیر جزداں کیوں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہوں، اگر ان کے اندر جسم کی جان روح ہے، ایمان کی جان اگر روح نہیں، ان کی نہ کوئی عبادت ہے نہ تلاوت، جتنی بھی کریں گے، جب فرشتہ پکارے گا جسم کی جان روح کو نزا کے وقت، خبیث روح اللہ کی ناراضگی کے لیے نکل، نہ اس کی نماز اور نہ روزہ، سب چیز جو ہیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ تو ایمان کی جان روح جو ہے اس کو پکارتا ہے، ایمان کی جان روح اللہ کی رضا کے لیے نکل۔ اگر یہاں انسان ناکام ہے، اس کے پاس یہ جسم کی جان روح ہے وہ نہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ کے جو
پیارے لوگ ہیں جن کے اندر وہ روح ہے تقدیر لکھنے والی، اس کے پاس چلے جائیں، وہی ہے وسیلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، آپ غور کریں اور دیکھیں پوری دنیا کو، جتنے بھی دنیا مسائل اور جو بھی بیان کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہیں، لیکن بات اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا آرڈر یہ ہے، پہلے طاہر ہونا ہے، یعنی تطہیر، جسم کو پاک کرنا ہے، تزکیہ نفس امارہ کو ختم کرنا ہے، لوامہ پیدا کرنا ہے۔ لوامہ آئے گا تو اس کے اندر روح ملکوتی آئے گی، تو جب دعا کریں گے تو جبرائیل آمین آ جائیں گے۔ اگر جسم کی جان روح ہے، دعا کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کے اندر ہے کل من کانا عدو لجبریل، جبرائیل کا دشمن جو ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اس روح میں جو ہے نہ دعا ہے نہ بد دعا ہے، وہ باہر ہے۔ ان اللہ لا یامر، جس کا قرآن پاک کے اندر یہ حکم ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ کے ولی یا اس پارسا کے ساتھ اگر ملیں گے، اپنی کلام کو اس کی ملت کریں گے پاکیزہ کی، تو پھر وہ کامیابی ہے۔ جو شرک کا مسئلہ ہے یا بدعت کا ہے، جتنے بھی یہ لوگ کر رہے ہیں کتاب سے کر رہے ہیں، اگر جسم کے اندر دیکھا جائے تو یہ ساری چیز جو ہیں من عرف نفسہ فقد ربہ، یہ جسم کو پڑھ کے پتہ چلے گا کہ جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے۔ اگر جسم نفس ہمارا ہے تو لا یمسہ الا مطہر، جب تک اس کو پاک نہیں کرے گا قرآن پاک کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر بہت بڑا عالم ہے تو مفتی بھی ہے، تب بھی یہ حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تک اللہ کی پناہ نہ ملے تب تک وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ تو اس میں طاہر کرنا جو ہے، جرا جسم پانی صابن سے جو ہے پاک ہوتا ہے، اس طرح نفس امارہ کو جو ہے وہ اللہ کے ولی جو ہیں اس کو طاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی یہ کیٹیگری بنتی ہے کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ جب تک نفس ہمارا جسم کے اندر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا۔ اسی طرح جسم کے اندر نفس لوامہ ہے، اور لوامہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کہتا ہے ولا اقسم بنفس اللوامہ، مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے، اس لیے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نور اس کے اندر جو ہے انٹر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ کی جو روح ہے وہ کل روح من امر ربی ہے، اس کے اندر وسیع طاقت ہے۔ وسیع اگر طاقت والی چیز ہے تو نفس مطمئنہ، تو اس کی روح ربوبیہ، رب کی آواز آتی ہے، تو یہ جو ہے بہت وسیع پاور ہے۔ تو اس طرح کے پاور یافتہ جو لوگ ہیں وہ حق الیقین کے جو ہیں پاور والے ہوتے ہیں۔ حق الیقین علم کا یہ ہے کہ خدا کی ذات کو دیکھ کر کے وہ شہادت دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ پاور رکھی ہے۔ تو ہم جتنا بھی ہیں قرآن پڑھتے ہیں، حدیث و فقہ جتنی بھی تقریر ہم کر رہے ہیں، لیکن اونچے درجے کے لوگ ہیں، جس طرح قرآن پاک کے اندر یہ حکم ہے رافع درجات، میں درجے بلند کر کے ولا نبلونکم، آپ کو آزما رہا ہوں، تو وہ جو درجے ہیں وہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہر آدمی کو برابر سمجھتے ہیں، ہر مولوی کے برابر سمجھتے ہیں، یہ برابر نہیں ہے۔ یہ بیچ میں جو جسم کے اندر فرق ہے، یہ پڑھیں گے تب کامیابی ہوگی۔ جس طرح اللہ کے عاشقوں نے کہا کچ بھی من کا لال بھی من کا، ایکو رنگ دواں دا، جے کر پاس اسراف لے جائیے تے فرق لکھاں کواں دا۔ اگر یہ اختلاف یہاں اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو میں پہلا آغاز جو ہے آدم علیہ السلام سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو حقیقت کا پورا جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو پھر اختلاف کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ بات جو ہے وہ کیا ہے، ہر انسان جو ہے یہاں تک آج تک نہیں بولا ہے۔ میں نے تمام علماء کی تقریریں سنی ہیں، ہر فرقے کے جو ہے بیان کر رہے ہیں، مسائل میں کوئی غلطی نہیں ہے، صرف فتوے کے اندر جا کے جب آیاتیں ملتی نہیں ہیں وہاں اختلاف بنتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے اسی وجہ سے یہ غلطی ہے کہ جو بڑے عالم ہیں، پارسا لوگ ہیں، شریعت کے وارث ہیں، العلماء وراثۃ الانبیاء، ان کی ہم نے تلاش نہیں کی، اس وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آپ اس کا بات کے اوپر غور کریں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، تو آدم علیہ السلام جب وہ بنایا گیا ہے جو بھی مٹی سے، وہ سارے کا سارا کوئی ہمارے اندر اسی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، کوئی نئی مٹی یا نئی کوئی چیز نہیں ڈالی ہے، اسی کے اوپر آپ غور کریں گے، وہی آدم کے جو ہے نقشہ ہے وہی ہمارا ہے، وہی مٹی ہے، وہی آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، سب کچھ ہے، وہی نفس ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم کیا آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا فرشتوں کو کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ آدم کے آگے جو ہے تم سارے فرشتے سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا تو ایک ابلیس نے نہ کیا۔ اب دیکھنا اسی کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہ کیا حکمت ہے، کیوں سجدہ کروایا، کہ سجدہ تو ایک اللہ کے لیے تھا لیکن حکم ہوا خدا کا، تو دیکھنا کیا تھا کہ نوری فرشتے تھے، نوریوں نے آدم علیہ السلام کے اندر نور کو دیکھ لیا، نور کا رشتہ نور سے ہے، نار کا رشتہ نار سے ہے، تو جب اندر دیکھا تو سجدہ کیا، نار نے اندر نہ دیکھ سکا، باہر دیکھا تو یہ مٹی کا ہے تو اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رد دیا۔ اب دیکھنے کی غور یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر آپ کے اندر نور ہے تو آپ نور والے لوگ جو ہیں ایمان والے ان کی آپ پہچان کریں گے، اگر آپ کے اندر نور نہیں ہے تو پھر آپ باہر سے جسم کو دیکھیں گے تو باہر جتنے بڑے عہدے ہوں گے، امیر ترین ہوں گے، بڑی اس کی پرسنالٹی ہوگی، اس کی آپ قدر کریں گے۔ اگر نور والا جو ہے وہ جا رہا ہے آپ سے کے قریب سے گزر رہا ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، شکل اس کی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، آپ بالکل نہیں اس کی قدر کریں گے، حالانکہ ان کے اندر دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پاور رکھی ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے ولا نبلونکم، رافع درجات میں درجے بلند کر کے ولا نبلونکم، آپ کو آزما رہا ہوں، کوئی دنیا کی دولت یا کوئی نہیں ہے، اگر وہ درجہ ہے تو اندر نور ایمان کا درجہ ہے، اگر دیکھنے کی چیز ہے تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ رہا کہ آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، اے آدم درخت کے نزدیک نہیں جانا۔ اب کتنا مسئلہ یہ زبردست مشکل ہے کہ آدم کو حکم ہوا کہ درخت کے نزدیک نہیں جانا، آدم علیہ السلام نے درخت کے نزدیک تو نہیں گئے، لیکن وہ گندم کا دانہ جو ہے جس کا تعلق جو ہے وہ نفس امارہ کے ساتھ تھا، جب نفس لوامہ اور روح ربوبیہ تھی یا وہ روحانیت تھی تو رشتہ جنت کے جو چیزیں بھی تھے وہ کھا سکتے تھے۔ جب نفس امارہ بیدار ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ روز ازل سے یہ فیصلہ ہے، نفس امارہ والا جو ہے جنت کے اندر نہ جا سکتا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ رشتہ ہے۔ جب گندم کا دانہ کھایا فوری حکم ہوا کہ جنت سے نکلو، کپڑے اتار دیے، تو مائی ہوا کو بھی آرڈر ہوا کہ جنت سے نکل جاؤ، آپ نے گندم کا دانہ کھایا ہے۔ وہ یہ ان کے اوپر objection نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے یہ جو ہے غور و فکر سے ہم نے دیکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب وہ کپڑے اتار دیے تو 3 پتے جنت کے لے کر کے باہر آئے، تو آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ہیں 3 کفن کے جو ہیں کپڑے ہیں، تو مائی ہوا نے 5 جو ہیں پردے وہ کپڑے جو ہیں پتے استعمال کیے پردے کے لیے، تو عورت کے 5 جو ہیں وہ جو کفن کے کپڑے ہیں وہی بات ہے۔ پھر آپ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب جنت سے باہر آئے تو نفس امارہ کو لے کر کے آئے، تو ثابت یہ ہوا کہ نفس امارہ لے کر کے باہر آئے، نفس امارہ والا کبھی اگر مرے گا تو جنت میں وہ امارہ کی والی جو ہے یہ جو ہے اس کی مشینری جو ہے یہ فیل ہے، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی یہ سبق بھی ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ وضو کے 4 فرض ہیں، ہاتھ کا دھونا، منہ کا دھونا، سر کا مسا اور پاؤں دھونا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا جو ہے سر کا مسا ضروری ہے یا کہ استنجا ضروری ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ بھی استنجا ضروری ہونا چاہیے، لیکن نہیں، وہ آدم علیہ السلام کا جو ہے وہی ہمارے اوپر اثر ہے، اسی کو دور کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہاتھ سے گندم کے دانے کو توڑا، سر میں سوچا نہ، منہ سے کھایا، پاؤں چلے، اسی وجہ سے ہم نے اس 60 کو بدلنا ہے۔ اس سر کے اوپر جو مسح کیا جاتا ہے 70,000 پردوں کو جو ہے وہ دور کر کے، تاکہ آگے عالم ملکوت کو دیکھنے کی طاقت آ جائے۔
جتنے اللہ کے پارسا لوگ ہیں ان کا نفس پاک ہے، جتنا بھی وہ یہ وضو کریں گے ان کے حجاب کے پردے ہٹتے جائیں گے، تو وہ سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دکھائے گا۔ اگر جتنا مرضی علم سیکھے تو پردے جو ہیں دماغ کے وہ رہیں، اور اس کو پراغس نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ میرے اندر نفس امارہ ہے۔ اس کے بعد ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جو سب لوگ، آپ اس کے اوپر غور کریں کہ آدم علیہ السلام نے اول سے لے کر جب جنت سے باہر آئے تو 3 دن ہوتے یا 3 ہفتے یا 3 مہینے 3 سال نہیں، 300 برس اللہ کی کلام نہیں پڑھی۔ کیوں؟ تلک وہ ہمیں بتایا گیا کہ نفس امارہ ہے، جسم کی روح جو ہے وہ ان اللہ لا یمرو جسم والی روح تھی، تو 300 برس آدم علیہ السلام نے کوئی کلام نہیں، زبان کو ہلایا نہیں کسی کلام کے اوپر۔ تو اس 300 سال کے بعد بیوی سے بھی جدا، اور جب وہ ایمان کی جان روح کا کرنٹ توبہ قبول ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر وہی جو ہے ایمان کی جان روح وہ کرنٹ ان کے اندر دیا، تو انہوں نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی توبہ بھی قبول کی، اس کے اندر دوبارہ ایمان کی جان روح جو ہے وہ عطا کی۔ تو اس طرح کا جو جسم کے اندر 60 رکھے ہیں، جسم کے اندر جو تعلقات رکھے ہیں، اس کو پڑھنے کی آپ کوشش کریں کہ ہر آدمی کو آپ برابر نہ سمجھیں۔ ہر آدمی، جہاں محفلوں کے اندر میں نے دیکھا ہے تقریر جب کرتے ہیں ٹھیک ہے سارے مسائل کرتے ہیں، لیکن جو اللہ والے لوگ ہیں، روحانیت والے لوگ ہیں، اس کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے، تو کی قطری جو ہے ہماری سب کھو ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک کے اندر کتنا مشکل سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب لوگوں کے لیے اول تا آخر قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے اگر کوئی بھی کام لیں دنیا کا، کوئی مسائل ہو، کوئی دوا فاتحہ ہو، نبی سے اگر لیں گے تو ہدیہ دے دیا کرو۔ تو ہدیہ جو ہے وہ کسی کو، اگر یہ ہر آدمی مت سمجھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ رہے نہیں، ہم کس طرح اس کو دیں گے ہدیہ؟ تو یہ صحابیوں کے لیے تو آرڈر نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ پھر قرآن پاک کے اندر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز اونچی مت کرو۔ یہ صحابیوں کے لیے تو مت کہا ہے، پوری دنیا کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اگر بہت سارے لوگ ہیں، علماء ہیں، ان سے پوچھئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آپ کے کانوں میں آئی ہے یا نہیں، بہت کم لوگ جو ہیں یہ اقرار کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تمہاری مجلسوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو یہ موجود صحابیوں کو مت کہا، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے حکم ہے۔ تو بہت سارے لوگ لڑ رہے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہے، بہت سارے یہ کہتے ہیں نبی پاک حاضر ہیں۔ حاضر جو کہتے ہیں وہ بھی بتا نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے جسم تک وہاں اتنا علم نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ جسم کو پڑھ لیں، تو پھر اس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ رہا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ 5واں پارہ ہے، بھئی آپ اگر اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر چکے ہو، میرے نبی کے پاس جاؤ تو پھر میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو ہر آدمی اس بات کو مت سمجھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، یہ اس وقت صحابیوں کو تو نہیں کہا، پوری دنیا کے لیے حکم ہے، قرآن سب کے لیے ہے۔ ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، جہاں ہوں گے وہاں جائیں گے ہم، تب جا کے توبہ قبول ہوگی۔ تو پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے اندر ایک تاب ہے، تاب سے گناہ جلتے ہیں، پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر سارے لوگ علم حجاب اکبر ہے، بہت بڑا پردہ ہے، تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم استغفار توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہو جائے گی، یہ نہیں ہے۔ جب تک تاب کے سامنے نہیں جائیں گے تب تک توبہ قبول نہیں ہوگی، تو گناہ جلیں گے نہیں۔ تاب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مومن کے سینے میں ہے، تو سینے کے وہ ایسا پاور یافتہ جو ہے اس کے قریب بیٹھیں گے تب ان کے گناہ جلیں گے، بغیر اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس طرح مثال کے طور پہ میں یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اشرف علی تھانوی نے جو ترجمہ کیا سورۃ فتح کے اندر، اے نبی تیرے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے گئے، تو وہ بھی صرفی نہ بھی، لیکن آپ ایمان سے آپ دیکھیں کہ
جتنے بھی نافرمان ہیں قرآن پاک نے بتا دیا کہ وہ لوگ نافرمان ہیں. ہم آج ان کا نام رہے نمرود ہے، شداد ہے، فرعون ہے، جتنے بھی ہے وہ سب کے سب قرآن نے بتایا تو ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر اول سے لے کر آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اگر وہ ایک آیات میں یہ ترجمہ کیا تو دیکھنا یہ تھا فتوے میں کہ قرآن میں نبی کی شان ہے، اگر یہ بات دیکھو تو پھر یہ بہتان ہے. قرآن نے تو کوئی گناہ نہیں بتایا. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے گناہ بخش دیے، پچھلے گناہ جو ہیں وہ سرزد ہی نہیں ہوئے، وہ کس طرح بخشے گئے؟ یہ بات بھی تو قابل غور ہے. لوگ ان باتوں کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں. جو غور کرنے والے لوگ ہیں ہر آدمی کو وہ ملتے نہیں ہیں. تو ایسے پارسا لوگوں سے میں نے یہ مسائل جو ہیں آپ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے. تو میرے بھائیو، پچھلے گناہ سرزد نہیں ہوئے تو یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے. آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا، نہ ہر آدمی کا کام ہے. یہ اولیاء اللہ کا کام ہے جن کا میں پیغام آپ تک پہنچانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں. اس کے بعد احمد رضا صاحب نے جو کہ زمانے کے مجدد ہیں، جن کا ہاتھ ید اللہ ہے، منہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، روح امر اللہ ہے، اور دل ربا حاضل بیت اللہ ہے. ان کا پیغام جو ہے، جو امام کبریٰ ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، پوری پاور اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. تو میرے بھائیوں، ان کا یہ جو ہے ترجمہ انہوں نے کیا، اے نبی تیرے طفیل تیری امت کے اگلے پچھلے لوگوں کے گناہ بخشے گے. اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ غور کریں. آج تک بڑے لوگ بحث کرتے ہوئے میں نے دیکھے، اگلے بھی بخشے گے، پچھلے بھی بخشے گے. تو پھر آپ یہ بتائیے کہ وہ سب بخشے گے تو پھر آج کوئی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اللہ کے احکام چھوڑے تو کیا ان کی بخشش ہے؟ ہر آدمی کی بات میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ کہہ دیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا، ہر دور ہر زمانہ کے اندر اللہ والے ہوتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں، آپ خود ترجمہ نہ کریں. اور جو اللہ والے لوگ ہیں ان سے میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ سینے کے اندر ہے، ان کے اندر تاب ہے. جتنے بھی لوگ ان کے آگے اور پیچھے بیٹھیں گے، نبی کے نور والے کے آگے اور پیچھے بیٹھیں گے، تو ان کے تاب کی تپش سے ان کے گناہ جو ہیں جل جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. قرآن پاک آپ نبی ہو اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ مومن کے سینے میں ہے، اسی میں تاب ہے، اسی کے آگے اور پیچھے بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرے گا. تو ہر آدمی یہاں تک مت یہ سوچے گا کہ وہ کون سا جو ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاور رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ سب لوگوں کو معاف کرتا ہے. میرے بھائیوں، وہ گناہ گار لوگ ہیں جو آگے، جس طرح مثال یہ لے لو کہ جتنے بھی لوگ چاہے آفیسر ہوں یا مزدور ہوں، وہ اگر اسپتال میں جائیں گے بیمار تو مریض کہا جائے گا. اتنے اللہ کے ولی کے پاس جتنے بھی لوگ بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے اس تاب سے گناہ جلا کر کے ان کو پاک کر دے گا. تو میرے بھائیو، یہاں تک آپ کو یہ پڑھنا ہے مسئلہ. ہر آدمی وہاں گہرائی تک پہنچ نہیں سکتا. عام مسائل پڑھنے سے حقیقت ظاہر نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ جتنے بھی علم ہے، علم حجاب اکبر ہے، بہت بڑا پردہ ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں. میں نے ایک جگہ مسئلہ بیان کیا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہاں ہے یہ اجمیر شریف، چورا شریف، یہ تو ہمیں قرآن میں نہیں ملا. تو اس طرح تھوڑا ملتا ہے. یہ اس کا میں آپ کو اشارہ دے دوں، وہ کیسے آپ اس کو سمجھیں گے. ایک محفل کے اندر بڑے بڑے علماء موجود تھے، تو میں نے تقریر میں یہ کہا، جہاں اللہ کا ولی بیٹھتا ہے اس جگہ کی اللہ قسم کھاتا ہے. تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے سب قرآن کو پڑھا، ہم نے نہیں دیکھا کہ کہاں یہ ایسا تو نہیں لکھا. تو میں نے حج آپ آیات پڑھیں. میں نے آیات پڑھی، فلا اقسم بمواقع النجوم. تو جب میں نے یہ پڑھا تو وہاں سارے افراتفری کرنے لگے. انہوں نے کہا بھئی یہ تو یہ لکھا ہے اس کا ترجمہ کہ جہاں تارے ٹوٹ کے گرتے ہیں اس جگہ کی قسم. میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، تارے ٹوٹ کے گرتے ہیں اس جگہ کی قسم یہی ہے، لیکن آگے آپ نے نہیں سمجھا ہے. آپ اسی کے اوپر بتائیے، تارے جو ہیں اول سے ٹوٹتے رہے ہیں یا آج ہے اول سے؟ میں نئے پیدا ہوتے ہیں ہے بھئی نہیں پیدا ہوتے. میں تو پھر کس طرح کہا کہ تارے ٹوٹ کے گرتے ہیں تو پھر ختم کیوں نہیں ہوئے؟
تو پھر خاموش ہو گئے. گرتے ہیں تو کہاں وہ بات بھی نہیں بتائی. تو پھر میں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کی نے 2 صفاتوں سے قرآن پاک کو بنایا ہے، شمس اور قمر. شمس صفات خدا کی ہے، قمر صفات مصطفیٰ کی ہے. 14 حروف شمسی ہیں، 14 قمری ہیں، مل کے قرآن بنا ہے. اور شمس دن میں روشن ہوا، اس کے ساتھ کوئی چاند وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تارے ہیں. روشن میں روشن ہے، اشارہ خدا کا ہے، صفات خدا کی ہے. اسی کا نور قمر میں جاتا ہے جس کے ساتھ تارے چل مل کرتے ہیں. اس کا نور قمر میں گیا نبی کی صفات میں. قمر کا نور زمانے کے کتب میں گیا. کتب کا جو ہے نور کا ٹاور زمانے کے کتب کے سینے میں آتا ہے. جہاں زمانے کا کتب بیٹھتا ہے وہاں اس جگہ کی خدا قسم کھاتا ہے. ہر آدمی اس بات کو مت سمجھے گا. ڈاکٹر اقبال نے کہا عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کمل نہ بن جائے. جرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ قسم کھائی مجھے، انجم کی قسم. انجم ہے وہ تارا یعنی محمد کی قسم. تو جس تارے نے آج کہتے ہیں 12 ربیع الاول، 12 جو ہیں آدم سے لے کر قیامت تک کے 12 برج ہیں. تو 12 برجوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ 12 برج ہیں. تو ہم کہتے ہیں آج 12 ربیع الاول، پہلے 12 پھر اول دوم سوم چہرم ہونا چاہیے تھا. بات تو نہیں ہر آدمی کے سمجھ میں آئے گی. وہ یہ ہے کہ 12 برجوں کو لے کے آیا ایک تارا نور کا، وہ ہے انہیں نور جس کا سب گرہانہ نور کا. اس انجم کے ساتھ جو ہیں 12 برج اول تا آخر جو ہیں، یہ بڑی تفصیل کی بات ہے. ہر انسان کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور ہر علاقے کے اندر جو ہے یہ اعلان کرنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی دوٹ ہیں، اختلاف ہیں، اس کو دور کرنے کی کس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ہر زمانہ کے اندر موجود ہیں. یہ معمولی بات میری بات نہیں، یہ احمد رضا صاحب کا اشارہ ہے. خدا کے لیے اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں. جن کی طرف انہوں نے یہ اشارہ کیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وما علینا الا البلاغ.